بے عیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، اور پھر آپ کے جو عادات مبارکہ ہے وہ تمام کے تمام ایسے ہیں کہ ویسی خصوصیتیں، ویسے خاصیتیں نہ تو آپ سے پہلے کسی میں دیکھی جا سکتی ہے، نہ آپ کے بعد میں کسی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ اور ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کسی کو کہیں جانا ہوتا ہے یا کوئی کسی معاملے میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے اس پر فخر ہو جاتا ہے، وہ تکبر میں آ جاتا ہے اور غرور و تکبر میں آ جاتا ہے، یا کم از کم فخر کرنے لگتا ہے، اور اس میں وہ خوشی سے اس کا سینہ پھول جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ کہ ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح فرمائے۔ فتح مکہ کے دن جب آپ شہر میں تشریف لا رہے ہیں، فتح مکہ کے دن شہر میں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ اتنی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں کہ آپ کی پیشان مبارک جو جس اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اس اونٹ کے کچاوے کو آپ کا سر مبارک لگ رہا ہے، اتنا تک آپ نے انکساری کا اظہار کر رہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گلی کا لیڈر آتا ہے، گلی میں آتا ہے تو اس کو دھپڑا ہونا ہے، اس کو چار لوگ اس کا استقبال کرنے والے ہونا ہے، اور پھر وہ ٹھہر کے بڑے شان سے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا پر ہم فدا ہو جانا چاہیے کہ آپ ایسے انکساری بتا رہے ہیں۔ پھر فتح مکہ کا دن ہے اور وہ لوگوں کے پاس سرکار جا رہے ہیں جو سرکار کے راستے میں کانٹے بچھے، ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو سرکار کو کے راستے میں کچرا ڈالے، ان لوگوں کے جو سرکار کو جو سو برا بھلا کے سرکار دین کا کام کر رہے تو جو سو جھوٹ بولے سرکار کو، ویسے لوگوں کے لیے سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمام لوگوں کو معافی ہے، ان کے ساری ایسی۔ پھر اس کے بعد اپنے دشمن اپنے مخالف کو سرکار نے معاف فرما دیا، اور پھر اس کے بعد قربان جاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کر دیں، خطبہ ارشاد فرمایا، اور 1,00,000 شمع نبوت کے پروانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے، اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک قانون بنا رہے ہیں، ایک قانون بنا رہے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ، اب اس خطبے کی طرف ہم نہیں جائیں گے، لیکن مثال کے طور پر سرکار نے فرمایا کہ عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کسی کو فوقیت نہیں سوائے تقوی کے۔ جو تقوی والا ہے وہ بڑا ہے، اس کو فوقیت ہے اللہ کے پاس، وہ اللہ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کیوں کسی کو فوقیت ہے؟ ایسے ایسے سرکار جو قانون بنا رہے ہیں، اور اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو چادر ہے وہ 4 درہم کی چادر، 4 درہم کی چادر مبارک آپ کے اوپر ہے، اور پھر آپ 1,00,000 شمع نبوت کے پروانوں کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی بادشاہت کر رہے ہیں، اور جیسو حکم نافذ کر رہے ہیں، اللہ کا قانون نافذ کر رہے ہیں، تا قیامت تک وہ حکم نافذ ہو گیا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسا معاملہ تھا، اور پھر کیا یہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ کوئی مجبوری یا کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس نہیں تھا، اس کا معاملہ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مولوی صاحب اکرام، ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے آپ کو مالک بنا دیا، مالک کائنات بنا دیا آپ کو ہر چیز۔ اسی لیے سرکار نے اعلان فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام کے پاس کیا معاملہ تھا؟ کوئی بیمار ہوتا تو سرکار کے پاس آتا، کوئی زخمی ہوتا تو سرکار کے پاس آتا، کوئی مجبور ہوتا تو سرکار۔ صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی مشکل ہے، میرے آقا اس کو دور فرما دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مومن کا مشقت میں پڑنا سرکار پر گرا گزرتا ہے۔ سرکار نہیں چاہتے، نہیں دیکھتے کہ کوئی پریشانی میں ہو، سرکار اس کی پریشانی دور کر دیتے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک صحابی رسول ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو سادگی رکھے تھے یہ خود اختیار کیے تھے، سرکار کوئی مجبوری کے تھے، آپ نے اختیار کیا۔ 1,00,000 مجموعے کو آپ خطاب کر رہے ہیں، قانون نافذ کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ 4 درہم کی چادر مبارک آپ کے جسم پر ہے، جسم مبارک پر 4 درہم کی چادر مبارک۔ پھر آپ کا اختیارات کیا ہے؟ جیسا کہ اس واقعے میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وہ انتقال کر گئے، وہ بھی صحابی تھے، وہ انتقال ہو گئے۔ جب وہ گئے واپس تو ایک ان کے فرزند تھے جابر رضی اللہ تعالیٰ، باقی بیٹیاں تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ کھیت کے لیے، وہ اپنے باغ کے لیے جو سو یہودیوں کے پاس سے قرضہ لیے ہوئے تھے۔ اب جب یہودیوں کا قرضہ دینے کا وقت آیا، درخت کو کھجور لگ گئے، اس درخت سے جب کھجور توڑنے کا معاملہ تھا، تو توڑنے کے بعد معاملہ یہ تھا کہ تمام قرضدار کو قرض دے نہیں سکتے،
اگر وہ خرچ دینے جائے تو کسی ایک کا بھی پورا نہیں ہوتا تھا، ایسا معاملہ. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میرے لیے کوئی بڑی چیز چھوڑی نہیں، بلکہ وارث اگر وراثت میں اگر کوئی چیز ملی تو مجھے قرض دینا ہے، قرض چھوڑ کر کے میرے اوپر. اور یہودی ہے، لینے والی یہودی ہے. وہ یہودیوں کا معاملہ کیا تھا، مسلمانوں کے تعلق سے ان کے اندر نفرت ہوتی تھی، ان کے اندر دشمنی ہوتی تھی، تو وہ تقاضا وقت سے پہلے کرتے تھے اور زیادہ کا تقاضا کرتے تھے اور عمدن جیسے ستانے کی کوشش کرتے تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر جب یہ بات رکھی، اپنی بات رکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد انتقال کر گئے، میرے پاس بہنیں ہیں جن کی شادی کرنا ہے، وہ بھی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور قرض بھی ادا کرنا ہے. اب جو میں درختوں سے، جھاڑوں سے جب کھجور توڑوں گا تو تمام قرضدار آ جائیں گے، اپنا مطالبہ کریں گے، اور میرے پاس اتنا کھجور ہے نہیں. اگر میں ان کے قرض پھیرتے جاؤں تو سالوں گزر جائیں گے، اتنا خرچ میرے والد نے لیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی کسی کو جیسے پریشانی حال سے دیکھنا پسند نہیں کرتے، کبھی سرکار کسی کا مشقت میں جانا، اللہ کا اعلان ہے کہ جب کبھی کوئی مومن مشقت میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، سرکار پر گرا گزرتا ہے، سرکار فوراً دعا کرتے ہیں یا جیسے بھی اس کی حاجت پوری کرتے ہیں. یہاں تک کہ صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ سرکار کے سامنے جو بھی صحابی جو بھی سوال کیا، جو بھی مطالبہ کیا، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، سرکار نے ہر ایک کے مطالبے کو پورا کیا. ہر ایک، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، چاہے دنیاوی دولت کا، چاہے صحت کا معاملہ، ہر ایک کی سرکار نے جو اس کی حاجت کو پوری فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم درختوں سے کھجور توڑو، اور ہر کھجور کو الگ الگ رکھو، یعنی کھجور پہ الگ الگ اقسام کے ہوتے ہیں، ہر قسم کے کھجور کو الگ الگ رکھو، اس کے کپے بناؤ. میں ان کو تمام قرضداروں کو بلا لو، میں بھی آ جاؤں. تمام قرضدار جب آ جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود تمہارے باغ میں تشریف لاؤں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو تمام یہودی جو قرضدار تھے وہ آ چکے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمام لوگ آ گئے؟ تو کہا کہ ہاں تمام لوگ آ گئے، تمام وہ لوگ جو قرضدار سے آ گئے. تو اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کا جو کپا تھا، اس کپے کے اطراف آپ نے جیسے ایک دورہ کیا، اس کے گول گھومے، اور پھر دوسرے کپے کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور کہا کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تم اس کپے میں سے اپنے قرضداروں کو کھجور دیتے جاؤ، اس کپے میں سے اپنے قرضداروں کو جتنا ان کا مطالبہ ہے، جتنے ان کو قرض دینا ہے ان کو دیتے جاؤ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تشریف فرما ہو، اس کے بعد پھر آپ وہاں سے جیسے مسجد نبوی کو تشریف لا لیے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ جتنے قرضدار تھے ان کا جتنا مطالبہ تھا، اگر کسی کو 2 حصے دینے کا تھا، یعنی 2 گنبے دینے کا تھا تو 3 کا مطالبہ تھا تو ویسے بھی دے دیے. ویسا دیتے کہتے ہیں کہ تمام قرضداروں کا قرض پورا ہو گیا، سبحان اللہ، قرضداروں کا قرض پورا ہو گیا. اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے جو کپڑا اس کے اوپر ڈھانپا ہوا تھا، کپڑا ہٹا کے دیکھا تو ایک کھجور بھی کم نہیں تھا، سبحان اللہ، ایک کھجور بھی کم نہیں تھا. یعنی آقا اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار دیا تھا کہ وہ تمام قرضدار کا قرض پورا ہو گیا. پھر جتنے کھجور جو توڑے تھے درخت سے وہ اتنے کے اتنے موجود تھے. اس کے بعد پھر آ کر پھر کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات رکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو قرضداروں کو کھجور دینا تھا وہ تمام کے تمام دے دیا، اور پھر جتنے کے اتنے ہیں، جتنا تھے اتنے ہی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا کام کر دیا. اب تم یہ کام یہ کرو کہ یہ جو بات ہوا، یہ جو واقعہ ہوا، یہ جا کر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو بتا دو، جا کر بتا دو. تو گویا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات کا اظہار کرنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کرنا، یہ بھی سرکار نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک. آپ کا کہ اللہ کے فضل کا اعلان کرو اور اس طرح کہو. تو گویا کہ بتانے کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن تشریف لائے تو آپ کا معاملہ کیا تھا، تو وہ کجاوا جو ان کے اوپر بنا ہوا رہتا ہے، اتنے آپ اپنے سر مبارک کو نیچے کیے کہ آپ کی پیشانی لگ رہی تھی. پھر اتنے اختیار والے آقا. پھر اس کے بعد جب 1 لاکھ مجموعے کو جب آپ خطاب کر رہے تھے تو سادگی کا عالم یہ کہ 4 درہم کی چادر آپ کے اوپر تھی. تو گویا کہ بتانے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر فدا ہو جائیں گے. تو گویا کہ بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو جتنا کچھ دیا ہے اس پر جیسے شکر کرنا چاہیے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہے اس کو کی طرف نہیں دیکھتے، جو نہیں ہے اس کی طرف، اس کے
اس کا گلا کرتے، اس کا شکوہ کرتے. جیسا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے، تو وہ گویا کہ ہماری دل کی بات وہ بتا رہے تھے. گویا کہ جو ہمارے اندر جو فطرت ہے، انسانی فطرت، انسانی جو تقاضا ہے وہ بتا رہے تھے. وہ تو بہت اللہ نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ انسان کی ایک سوچ کیا ہوتی ہے، انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے. نعمتوں کو وہ یاد نہیں رکھتا، نعمتوں کو نہیں گنتا، جو نہیں ہے اس کو گنتا ہے، اس کا وہ مطالبہ کرتا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے، لیکن زبان ہے کہ شکوے سے باز نہیں آتی، لیکن زبان ہے کہ شکوے سے باز نہیں آتی. تو یہ ہماری تصویر اتارے، گویا کہ ہمارا معاملہ یہ کرے. اور پھر ہم اس آقا کے غلام ہیں جو اتنے اختیار رکھنے کے باوجود بھی اتنی سادگی رکھتے تھے. پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ سرکار کا کیا معاملہ تھا؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ تھا کہ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے آقا اتنے مہربان تھے کہ جس پیالے سے میں پانی پیتی اسی پیالے سے اسی طرف سے آپ پانی نوش فرماتے تھے، تاکہ اس طرح محبت کا اظہار کرتے. اور پھر اب آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان آتے ہیں، ہم روزانہ کھاتے ہیں اسٹیل کی رکابی میں اور اسٹیل کے کٹوروں میں. جب مہمان آتے ہیں تو ان کے رتبے کے حساب سے ہم جو اندر سے جو فائبر وغیرہ کے پلیٹ وغیرہ نکالتے ہیں، کیوں کہ ان کا معاملہ ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ امہات المومنین، تمام مائیں، امت کی مائیں بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کو پسند نہیں فرمائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ بستر کا انتظام ہو. وہی بستر پر آپ آرام فرماتے تھے جو امہات المومنین کے بستر ہوتے تھے. یعنی آپ جیسے اپنے لیے الگ آرام دہ بستر نہیں، جو بستر پر امہات المومنین آرام فرمانے والی ہوتی ہے اسی بستر کو آپ پسند فرماتے اور اسی پر آپ آرام فرماتے تھے. تو یہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. جب ہم پڑھتے اور جب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بس جو بھی اللہ دیا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور انتہائی سادگی اختیار کرے تو وہ ہمارے لیے انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ. اللہ کا دعا ہے کہ مولا کریم جو بھی کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری اس دعا کو فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صد کو مقبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.